اللہ الرحمن الرحیم. جی اما بعد فيكون الشكور الصبور محب الله من عبد الشكور بلغه الله تعالى الى ذروة الكمال ورقاه عن حديد القال الى قلة الحال. ان السعادة باستكمال النفس والمادة وذلك بالتحقق والتخلق وهما بالتفقه في الدين والتبحر بواقف الحق بے مواقف نہیں گا، مواقف موقف والتبحر بمواقف الحق واليقين والسلوك في هذا الباب انما يتأتى بتحصيل المبادئ ومنها علم اصول الاحکام فهو من اجل علوم الاسلام. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنفین کا طریقہ ہے کہ خطبے میں وجہ تالیف وجہ تصنیف بیان کرتے ہیں. کیا کہ میں نے یہ کتاب اس فن میں کیوں لکھی؟ تو علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ وجہ تالیف بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں سنیں جی، پوری کری پڑھ لیے پھر بچ سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کل پتہ لگ جائے گی اصول فقہ بچ کیوں کتاب لکھی جی آگے جی سمجھ. تو فیقولو کا مقولہ ہے ان السعادۃ، فیقولو کا یہ تو درمیان میں فاعل ہے، پھر اپنے لیے دعا مانگی ہے. تو پس کہتا ہے شکور صبور، کیا کہتا ہے؟ ان السعادۃ باستکمال النفس والمادۃ، یہ کہتا ہے جی. گل سمجھیے جی. ایشا پاسے کہ پس کہتا ہے شکور صبور محب اللہ بن عبد الشکور، اپنے آپ نو دعا دیتی ہے پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو کمال کے ذروہ تک اور بچائے اللہ تعالیٰ اس کو کال کی پستی سے. کدھر چڑھائے اللہ تعالیٰ؟ حال کے چوٹی کی طرف. یہ شکور کیا کہتا ہے؟ محب اللہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک سعادت مندی نفس اور مادے کے استکمال کے ساتھ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. روح تے بدن اے دوویں شریعت دے مطابق ہو جان، اے سعادت مندی ہے. یعنی اندر عقیدے ٹھیک تے آ جڑا گوشت پوستے اے اللہ دے دین وچ لگ جائے، یہ کی ہے؟ اس کو شک ہے؟ اے سعادت مندی ہے. سمجھیو ہوں ایک دو گلاں تے پھر ترجمہ دا کری، پھر اگے چلیے. دھیان کری وہ میرے یارا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اما یہ حرف شرط ہے جی. کیا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے مہما، اور فعل شرط محذوف ہوتا ہے. بارہ پڑھا ہے مہما یکم من شیئن ثابتا بعد تسمیت و تحمید و تسلیہ و تسلیم. تو پس قول ہے وہ پھر اگر کچھ ہے ثابت ہے تو یہ میری بات بھی ثابت ہے. ایک جملہ بنا دینے جی سنیں جی. باقی آگے ہے بعد ہو، وہ ظرف زمان ہے تو اس کی تین حالتیں ہیں، یہ نحمیر میں بیان ہیں جی. محذوف مضاف ہے، محذوف منوی ہو تو مبنی پر ضم ہوتا ہے. نسیم منسیہ ہو
یا مذکور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ الامر من قبل و من بعد. سنیں جی ایشا بس فیقول الشکور جی الصبور محب اللہ بن عبد الشکور. یہ جو ہے نا فیقول والی فا یہ اما بعد کی جزا ہے. اما شرطیہ ہے نا کہ بھئی حمد تسمیہ حمد صلاۃ سلام کے بعد پس کہتا ہے کون؟ شکور صبور ہو. سمجھ آ گئی ہوں بھئی یہ اس کی کیا ہے؟ کس کی؟ اما شرطیے کی جزا ہے تو فا جزائیہ ہو گئی نا. میرے یار پڑھیاں گلاں نے یار ساریاں تے جی. اچھا جی شکور تے صبور یہ فعول کے وزن پر مبالغے کے سیغے ہیں. کس کے؟ یا یہ صفت مشبہ ہیں جی. تو اچھا اگر صفت مشبہ ہو تو پھر یہ کیوں اختیار کیا ہے بھئی جناب میرے اندر شکر بھی تے صبر بھی راسخ ہو گیا ہے. شکر بھی راسخ ہو گیا. تو سوال ہے اس کا جواب ہے وہ خارجی سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو شکور بہت شکر کرنے والا صبور بہت صبر کرنے والا اپنے آپ کی تعریف تو نہیں نا کی جاتی جی. ٹھیک نہیں ہے جی. تو اس کا جواب اصل اس کے ضمن میں دعا ہے کہ اے اللہ مجھے شاکر و صابر بنا دے. اے اللہ مجھے بنا دے. سنیں ویسے سوال ہے بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت شکر. نعت اگے آ رہے ہیں بہت شکر کرنے والے. سنیں تو موشی نے لکھا ہے بالکل مراد بمانا شاکر تے صابر وہ سیغے تے مبالغے تے مراد اسم فاعل. سنیں نا بھائی شکر کرنے والا تے صبر کرنے والا تو وہ تو اسم فاعل ہے. وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. تو وہ تو ہر بندے میں ہے ہی ہے جی. لیکن اگر صفت مشبہ ہو یا یہ مبالغے کا ہو تو پھر اس کے ضمن میں دعا مانگی جا رہی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ شکر کرنے والا اور ہمیشہ والا بنا دے. سمجھی گل؟ اے شاباش جی. پھر اس کے بعد اچھا نام ان کا ہے محب اللہ. کیا نام ہے؟ محب اللہ. والد صاحب کا نام ہے عبد الشکور. سبحان اللہ. تو آگے بلغنی اللہ پہنچا دے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا. بلغہ اللہ کہا. تو اس کو کہتے ہیں التفات. کیا کہتے ہیں؟ التفات دو جگہ ہوتی ہے کہ متکلم بات کر رہا ہے اچانک اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کر دے یا اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کرتے کرتے پھر اپنے آپ کو تکلم سے تعبیر کرے. تو یہ ہوتا ہے تکلم سے التفات غیبت کی طرف غیبت سے. بس یہ دو تھے جی. دوسرا بھئی مخاطب کو بھئی خطاب کے ساتھ بات کرنی اچانک اس کو غیب کے ساتھ تعبیر کر دینا یا مخاطب کو غیب کے ساتھ تعبیر کیا پھر اس کو اچانک خطاب کے ساتھ تعبیر کرنا. تو یہ ہوتا ہے خطابت سے التفات اور غیبت سے یہ خطابت کی مخاطب کرنا. باقی یہ غیبت اور تخاطب کا آپس میں التفات نہیں ہوتا. میں تو میں جی نہیں ہوں. سمجھا جی؟ یہ دو ہوتے جی کہ تکلم سے غیبت غیبت سے تکلم خطاب سے غیبت غیبت سے خطاب. سنیں جی تو کتنی بار تو یہاں پہلے جب کہا نا کہتا ہے شکور تو یہ اپنی آپ بات کر رہے ہیں تو آگے یا متکلم نہیں بلکہ ہو کہہ دیا اپنے آپ کو غیب کے ساتھ تعبیر کے. تو یہ التفات ہے یہ بلاغت کے اندر. تو یہ عربی کے اندر یعنی اس کو جو ہے نا بلاغت سمجھا جاتا ہے جی. تو پہنچا دے بلغہ تبلیغ سے ہے پہنچا دے اس کو اللہ تعالیٰ. پہنچا دے اس کو
اللہ تعالیٰ الا ذروۃ الکمال، الا ذروۃ الکمال، اے شاباش۔ تو ذروہ کا معنی ہے اونچائی، کیا اونچائی؟ اصل میں دان دی کوہان ہوندی انہوں کہندے نے ذروہ۔ تو بھی کمال کی اونچائی تک، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال نصیب فرما دے، یعنی یہ کتاب پوری ہو جائے، شریعت پر عمل ساری زندگی نصیب ہو جائے جی۔ اور ورقہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بچا دے اس کو قال کی پستی سے، قال کی حدید کا معنی ہے سافل جی، من جنس الارض، تے قال مصدر قول، یعنی اس سے مراد ہے بھئی بسم اللہ ذروہ بضم زال موجمہ کسرے عالی من کل شے، ہر شے کا اونچا حصہ یا پہاڑ کا اونچا حصہ، سنیں جی۔ تے رقا اے رافعہ، حدید سافل من الارض، پستی زمین۔ تے قال اسم مصدر بمعنی قول وکیل، یہ استعمال ہوتا ہے کس میں؟ خبر میں۔ اور قال استعمال ہوتا ہے شر میں جی، کہ قال یعنی پستی کے شر سے مجھے یا اللہ اونچا کر دے۔ کدھر؟ الا قلۃ الجبال، قلہ جو ہے نا یہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، اور حال بھئی یا اللہ مجھے یہ جو قال کا شر ہے نا، بس صرف گلاں میں پھنسیا رہا ساری زندگی تے علامہ زمان بننے دا چسکا چڑھے ہے، یا اللہ اس شر کو کڈ کے مینوں حال دی بلندی تک پہنچا، مینوں دل دا نور نصیب ہوئے، جو مقصد ہے مجھے وہ نصیب ہو جائے جی۔ یہ دعا کی ہے جی، سمجھے ہی کہ میں مجھے کہ کیا کر کہ بھئی یا اللہ پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی مجھے کدھر؟ کمال کی بلندی تک، اور اونچا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو قال کی پستی سے حال کی بلندی کی طرف۔ آگے سمجھ؟ اے لفظی معنی آ گیا جی۔ اچھا جی، اب یہ شکور صبور محب اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھے ہی یہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ باقی لکھیا جنہوں نے وصال باہر لکھیا جی نا تو حاشیت ہے جی کہ بھی کدوں فوت ہوئے نے جی، او 1119 ہجری، یہ لکھا نہیں کہ نہیں باہر؟ نہیں نہیں لکھا ہونا جی باہر، تم دسیا سی نا اس دن 1100 یہ دسیا سی کہ نہیں سی؟ 1119 تم دسیا سی نا، 1119 ہجری میں فوت ہوئے نے کون؟ مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ جی۔ جی اچھا جی، توجہ کرو جی۔ تو باقی قال عبارت ہے عن علم یتعلق بالنصوص و کلام شارع، یا علم بالاحکام شرعیہ من اقوال شارع۔ حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی قال یہ ہے کہ شریعت کا علم آ جائے، قال یہ ہے کہ شریعت کا، اور حال تخلق والاتصاف بالاخلاق شرعیہ، حال یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق عمل بھی نصیب ہو جائے۔ تو یا اللہ مجھے علم دیا ہے تو عمل کی بھی دولت سے نواز دے، ایسا ہی نہ ہو کہ میں صرف قال ہی کرتا رہوں اور عملی زندگی سے محروم رہ جاؤں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یا اللہ اس قال کی پستی سے، کیا مطلب؟ یعنی صرف علم نصیب ہو اور عمل نہ ہو، یا اللہ مجھے اس سے نکال دے، عملی زندگی بھی نصیب ہو جائے جی۔ اور سمجھے ہی؟ اے شاباش جی۔ اور تنک شعر لکھے ہے، قال را بگزارو مرد حال شو، پیش مرد کامل پائے مال شو۔ یہ پھر شعر پڑھا جاتا ہے پیری مریدی ہوتے، لیکن دا مطلب ہو رہی وہ پہندے نے کہ بھئی اترک الالفاظ وکن عمران طالباً للمعانی والاحوال باطنہ مدلولہ، تے بنا اپنے نفس کو تحت اقدام رجل کامل، یعنی ہو جا تو اس شخص کی صحبت میں
کہ ہو اس کے پاس کمال علم بھی ہو تو کمال اخلاق بھی ہو. ایسا شخص تجھے مل جائے کہ جس کے پاس کمال اخلاق یعنی عملی زندگی بھی ٹھیک ہو. اے یکون مع صادقین، اس بندے دے نال جڑ. جس لے جڑے گا نا تے تو انہوں ویکھیں گا بھی ایندا جڑا ہے نا علم بھی ٹھیک ہے تے تو شریعت دے مطابق چلدا ہے. تے جس لے نار رہے گا تو تینوں شرم آوے گی، تم شریعت دا پابند ہو جائے گا. مقصد پتر آ سی جی تسے نو چھکت کے دے لے گئے جی. او بھئی بندہ یہو جہا نیک بندہ جڑا دین دا سونا عالم ہے تے ان دی عملی زندگی پتر جی ٹھیک ہے. جس لئے بندہ ان دے کول رہے گا، او نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، زبان تے پابندی، کھانا واجبی جا ان دے نال رہن والا جڑا ہے کنے کو دن بے نمازی رہے گا تے جھوٹ مارے گا. آخر شرم آ جائے گی نا یا چھڑ کے چلا جائے گا. یہ حکم ہے کہ بھی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ بھی جڑے جنہ لوگوں کو علم ہے اور عملی زندگی ٹھیک ہے انہاں دے نال رہو نا تاکہ تانوں ول آ جائے. جس لئے ول آ جائے پھر آ کے تسی ہور تہاڈے نال جوڑن انہاں نوں ول آ جائے بھی کم اگا ٹورو. او چنگا ٹوریا کام بساں گا. مقصد اے سی جی. اللہ اکبر. اچھا جی تو وہ کیا کہتا ہے؟ ان سعادتا، بے شک سعادت ضد شقاوت کی، سعادت نفس اور مادے کے استکمال کے ساتھ ہے. سعادت سننا پہ نفس سے مراد روح، مادے سے مراد ہے بدن. روح اور بدن دونوں شریعت کے مطابق ہوں گے تو بندہ کامل ہوگا. بندہ کامل ہوگا. عقیدہ ٹھیک ہو، عملی زندگی کوئی نہیں، پھر بھی کامل نہیں. عملہ چ بڑا اگے وے عقیدے چ فساد ہے، پھر بھی کسی کھاتے دا نہیں. جی آگے جی سمجھ. اے شاباش ہے وہ دھیان وہ. یہ مقولہ ہے قول کا. فیقولو، مقصود اس کلام سے تمہید اور توطیہ ہے علم اصول فقہ کی فضیلت اور شرف کے بیان کے لیے. یہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ انسان کا جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا روح اور بدن دونوں شریعت کے مطابق ہوں تب سعادت مندی ہوگی. یہ اصل تمہید بننی گل اگے لے جانی ہے بھی علم اصول فقہ کی اوتھے گل لے جانی ہے جی. سمجھے ہوں. اے شاباش سے بھئی انسان جو ہے نا یہ مرکب ہے دو چیزوں سے. ایک ہے نفس ناطقہ جس کو قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، دوسرا اس کا مادہ اور جس کا جسم. سنیں جی. اے شاباش سے تو اس کمال تب ہوتا ہے کہ علوم بھی حاصل ہوں، پھر علوم کے مطابق عمل بھی ہو. کیا لکھا ہے شعر بڑا زبردست. علم اگر در دل زند یعنی چلا جائے، علم اگر دل چ اتر جائے، یار بود پھر یار بن جاندے. علم اگر علم گر در سر زند مارے بود. تے اگر علم صرف سر وچ رہ جائے دل چ نہ جائے تے ساپے. یہ کی ہے تو کوئی شک نہیں جی، کیونکہ میرا فسادی ہے کہ حضرت علامہ پھڈے صاحب ہی ہوئے نا جی. تو وہ علم جو دل میں اترے وہ دوست ہے، تے جڑا صرف سر چ رہ جائے یہ سپ ہے جی. یہ ڈنگ مارنے والا ہے جی. مارے بود. بسم اللہ. تو وہ حدیث بھی کہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سمجھے ہی اے شاباش سے جی. اچھا جی ان معنی کر پھر اگے چلیے. پس کہتا ہے شکور صبور محب اللہ
بن عبد الشکور پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ کمال کی بلندی کی طرف، اور بلند کرے اللہ تعالیٰ اس کو کال کی پستی سے حال کی بلندی کی طرف، حال کی چوٹی کی طرف۔ کیا کہتا ہے؟ بے شک سعادت نفس اور مادے کے استکمال کے سبب سے ہے۔ ترجمہ دے آندا با وچ ہن کوئی پہلا دن تے نہیں کریمہ شروع کیتا ہے بھی ترجمہ کیویں پکے گا، واجو کو سمجھنے دی بھی کوشش کرو، تسی بھی اس گل نو سمجھو بھی کمال جڑا ہے نا علم بھی دینی علم بھی ہوے تے پھر اس دے مطابق عمل بھی ہوے اللہ دی رضا واسطے، تاں بندہ کامل ہے، ورنہ کو وزن تولنا ہے تے بھی کنے بھارے نے حضرت صاحب 2.5 من نے جی یہ کی ہویا جی اما بعد پس کہتا ہے استغفر اللہ بہرحال امور ثلاثہ کے بعد جی بہرحال من کر بہرحال امور ثلاثہ کے بعد جی پس کہتا ہے شکور صبور محب اللہ اور تے 4 نے نا صلات بھی جی محب اللہ بن عبد الشکور پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ کمال کی بلندی تک، اور بلند کرے اس کو اللہ تعالیٰ کال کی پستی سے حال کی بلندی کی طرف۔ کیا کہتا ہے؟ اے مقولہ بے شک سعادت نفس اور مادے کے استکمال کے سبب سے ہے۔ ہن کو پڑھ میں کیا وذالک پھر جملہ وذالک بالتحقق والتخلق، بس۔ اور یہ جو ہے نا نفس اور مادے کا استکمال یہ ہوتا ہے تحقق اور تخلق کے ساتھ۔ کیا کہ جی؟ اور نفس اور مادے کا جو استکمال ہے یہ تحقق اور تخلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ تحقق اور تخلق کے ساتھ۔ تخلق کے ساتھ ہوتا ہے جی دھیان کری میں تحقق سے مراد ہے عقائد کی درستگی۔ کس کی؟ تخلق سے مراد ہے اعمال کی درستگی۔ تو یہ جو نفس اور مادے کا استکمال ہے نا، جب تک نہ وہ سعادت مندی نہیں ہے، اور نفس اور مادے کا استکمال ہوتا ہے تحقق، سیرورت علی الیقین و تخلق اے بالاعمال صالحہ۔ نظر آ رہی جی کہ بھئی یہ ہوگا کہ عقائد بھی اس کو حق یقین تک وہ پہنچے، ٹل مل یقین نہیں، یقین تک عقائد اور اعمال صالحہ کے ساتھ تخلق ہو تو پھر جو ہے نا نفس اور بدن کا استکمال ہوتا ہے اور بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ سمجھے ہی کہ یہ جو استکمال ہے کس طرح حاصل ہوگا؟ تحقق اور تحقق کس طرح کہ اس کا کہ جو عقیدہ ہے وہ یقین تک پہنچے، جو ماننے والی چیزیں ہیں وہ یقین تک ہوں، سارے کافر کٹھے ہو جان پھر انہوں ہلا نہ سکن۔ جی سنیں، اور اعمال صالحہ کے ساتھ تخلق، مڑ کے شیطان پیا ٹکرا مارے تو ایو آواز آوے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے انہوں نے میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ جی اور یہ کون استکمال اور بالتحقق کے اور انما یحصل دے متعلق کرنا ہے، اور یہ استکمال محض حاصل ہوتا ہے تحقق اور تخلق کے سبب سے، یعنی عقائد اور اعمال دونوں حاصل ہو جائیں۔ جی اور یہ استکمال محض حاصل ہوتا ہے تحقق اور سبب سے۔ جی وہما التفقہ فی الدین والتبحر بمواقف الحق والیقین، بس۔ اور یہ تحقق اور تخلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کون؟ تحقق اور تخلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ وہما تحقق اور تخلق انما یحصلان، یہ دونوں حاصل ہوتے ہیں تفقہ فی الدین اور تبحر بے مواقف الحق والیقین کے ساتھ۔ کیا کہ جی؟ اور یہ تحقق اور تخلق حاصل ہوتا ہے تفقہ فی الدین کے ساتھ اور تبحر بمواقف الحق والیقین کے ساتھ، یعنی دین کے اندر تفقہ حاصل ہو، حق اور یقین کے جو موقف ہیں ان میں بندے کو تعمق اور تبحر ہو جیے، یعنی عقائد جو ہیں وہ بھی اس کو پورے سمجھ آئیں اور اعمال بھی پورے سمجھ کو نہیں سمجھ آئی۔
بھئی سعادت مندی ہے کہ بندے کا نفس بھی کامل ہو اور جسم بھی کامل ہو، اور نفس اور جسم کا کمال ہے عقیدے ٹھیک ہوں اور اعمال ٹھیک ہوں، اور عقیدے اور اعمال ٹھیک ہوں گے جب اس کو تفقہ فی الدین ہوگا اور حق اور یقین کے موقف میں تباہر ہوگا، یعنی اس کو عقائد کے دلائل بھی پورے سمجھ آئیں اور اعمال کے بھی دلائل پورے، مسئلے بھی سمجھ آئیں اور دلائل بھی پورے سمجھ آئیں، تو پھر اس کے اندر تحقق اور تخلق ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو پھر نفس اور مادے کا استکمال ہوگا، تو پھر سعادت مندی حاصل ہو جائے گی۔ اینج لیونی جی گل توڑ پیچھا جی سمجھے ہی کہ نہیں کھانے چ پئی اے شاباش سے ادھر ویخ ہوئے تو نہ کتاب نو ویخ۔ اے تفقہ فی الدین کی یہ کتوں حاصل کیتا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جی کہ تم میں سے ہر طائفہ میں سے، ہر فرقہ میں سے ایک طائفہ نکلے جو جا کر کیا کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، او واپس آ کے سمجھائے کی کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں تفقہ دیتے ہیں، اس کو اللہ اکبر۔ تفقہ فی الدین هو العلم کی تفقہ فی الدین هو العلم بجمیع العقائد والعبادات والاخلاقیات والمعاملات والسیاسیات والاقتصادیات التی جاء بہا دین الاسلام، جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے نا ان سب کو سمجھنا، اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ اس کو اے شابہ سے تبحر لغت میں سمندر دے تھلے چلا جانا جی، اور یہاں مراد ہے کہ ذہاب فی عمق المسائل الدینیہ و عمق محل وقوفہا اے دلائلہا، تو یہاں تبحر سے مراد ہے کہ بھئی جو ہے نا اس کے جو دلائل ہیں نا جی، دلائل بھئی عقائد مسائل یہ سارے سمجھ آئیں اور ان کے دلائل بھی سمجھ آئیں، تو اب یہ ہو گیا تحقق اور تخلق، پھر ہو گیا استکمال، تو پھر نصیب ہو گئی سعادت مندی۔ اور وہ دونوں اور کون ادنا جو متعلق مقدری محض حاصل ہوتے ہیں تفقہ فی الدین کے ساتھ، اور تفقہ بالاسلام، دین کون اسلام، اور تبحر کے ساتھ وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تبحر میں تعمق حق اور یقین کے مواقف کے ساتھ، حق دی ضد باطل تے یقین دے مقابل شکوک، بھی حق تے یقین جڑا ہے نا یہ جڑے جگہ نے نا انہاں وچ تبحر ہوے، بھی جتھے جیڑی شے حق ہے تے یقین حاصل کرنا انہاں وچ تبحر، یعنی دلائل انہوں پتہ لگ جان، ہون اس نو جڑا ہے نا عقیدے تے اعمال ٹھیک ہون گے جی۔ اور تحقق اور تخلق محض حاصل ہوتے ہیں تفقہ فی الدین کے ساتھ اور تبحر کے ساتھ، حق اور یقین کے مواقف کے ساتھ والسلوک فی ھذا الوادی انما یتأتی بتحصیل المبادئ، صبر۔ اچھا جی، یہ تفقہ کی وادی میں داخل ہونا تاکہ تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے، تفقہ تو آندے نے بھی اے جڑا ہے نا دین وچ تفقہ حاصل کرنے واسطے جڑے مبادی نے نا دین سمجھنے واسطے پہلے انہاں دی وادی چ وڑنا پینا ہے، جنہاں نال دین سمجھ آوندا ہے، دین سمجھنے دے جڑے مبادی نے
پہلے وہ سمجھنے پڑیں گے. پہلے تو دخول فی ہاذا یعنی دخول تفقع کی وادی میں محض حاصل ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے مبادی کے حاصل کرنے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مبادی کے حاصل کرنے کے ساتھ. کیا جی؟ اور دخول تفقہ کی وادی میں یعنی مطلب ہے کہ بندے کو تفقہ فی الدین تبحر حاصل ہو، یہ محض حاصل ہوتا ہے کس طرح؟ مبادی کی تحصیل کے ساتھ. پہلے مبادی حاصل ہوں گے تو پھر ان کے ذریعے تفقہ فی الدین حاصل ہوگا. سنیں اے شابہ سے اور مبادی جی. اور تو لکھے جا حاشیت جان اس بات کو کہ مقصود علوم اسلامیہ میں ہوول کلام یعنی کلام یعنی عقائد اور فقہ، اور ان دونوں کے لیے مبادی ہیں کہ موقوف ہے وہ ان پر. پس تفقع مذکور ماذ حاصل ہوگا بے تحصیل المبادی، اور موقوف ہے اس پر توقف لتوقف الکلام اور فقہ اس پر جی. اچھا جی. اور سلوک یعنی داخل ہونا اس وادی میں محض حاصل ہوگا، میسر ہوگا، اور یتیسر میسر ہوگا مبادی کی تحصیل کے ساتھ جی. اور سلوک اس وادی میں محض میسر ہوگا مبادی کی تحصیل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مبادی کی تحصیل کے ساتھ. تک ومنہا علم اصول الاحکام. بس ان مبادی میں سے ایک اصول احکام کا علم ہے. اصول احکام کا علم ہے، اور جس کو اصول فقہ کہتے ہیں. کیا جی؟ ان مبادی میں سے احکام کا علم ہے. پھر ایک بار ان مبادی میں سے اصول احکام کا علم ہے. علم ہے. سنیں جی. فَهُوَ مِنْ أَجَلِّ عُلُومِ الْإِسْلَامِ. تو یہ جو ہے نا علم اصول احکام یہ علوم اسلامیہ کا میں سے اجل علم ہے. علوم ریڑھ دی ہڈی ہے اصول فقہ دین سمجھنے واسطے جی. بارہ سمجھائیے گل جی. جی سمجھ گئے؟ اے شابہ سے وہ بلا تھی وہ یہ جو نا علم اصول فقہ کہ نا من من اجل جی. یہ نہیں کہ سب سے اجل ہے جی، یہ من تبیزیہ ہے. اس لیے کہ علم اصول فقہ جو ہے نا نہیں ہے اجل اور اعظم جمیع علوم اسلامیہ سے، کیونکہ تفسیر، حدیث، علم عقائد، فقہ، سیرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب اجل ہیں. تو یہ بھی ان میں سے ہے بطور مبادی. یہ اجل ہے بطور مبادی، بطور مقصود نہیں. اس سے قوانین سیکھنے ہیں قرآن و سنت کو، فقہ کو سمجھنے کے، دین کو سمجھنے کے لیے. اور سمجھا جی اے شابہ سے. اچھا ہوئے کو تے موشی نے ایک گل لکھی جی تھوڑے کو بھی حاشیہ ہونا جی. جی بھی او نا قال بعض العازم کہ اجل العلوم اسلامیہ الکلام والفقہ، اور ان دونوں کے مبادی علم اصول جو ہے وہ ان کے بعد سے ہے البتہ. وہ چلدیں نا اگے چل کے نا گل کی تھی نا جا کے کہ وَأَمَّا مبادل کلام، علم کلام کے مبادی وہ تو شرعی دلائل تھے نا، وہ کہ بنایا ہے ان کو متاخرون نے جز ان سے مباحث منطقیہ، امور عامہ، باقاعدہ کتاب میں پڑھی ہے، جواہر اور آراز. یہ نہیں ہے کس سے جائے کہ یہ اجل علوم اسلامیہ بن جائیں. یہ علوم اسلامیہ سے ہے ہی نہیں ہے جی. پس قول کہ بھائی طور کے کلام کے مبادی بھی علوم اسلامیہ کے اجل سے ہیں، جیسا کہ بعض نے کہہ دیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ نہیں ہے جو سمجھا پہ ہیں ابھی جنہوں نے بھی علم
اصول فقہ جڑا ہے نا جی، جو علوم اسلامیہ ہیں، کون؟ اسلامیہ جی، ان میں سے ہے یہ بھی چونکہ ان کا یہ مبادی ہے جی، سمجھے ہی؟ تو علوم اسلامیہ تو دسے نے کیڑے کیڑے پڑھا بھئی؟ تفسیر، حدیث، علم عقائد، فقہ تے سیرت، جن میں سرکار کی سیرت بیان ہے جی، سنیں؟ تو اے بھئی انہاں نال چونکہ معاون ہے جی، بے اصول فقہ پڑھیے تے پھر بھئی اے فقہ بے قرآن و حدیث کو جڑے مسئلے فقہ مستنبط کیتے دلیل کے میں چلائی، پھر سمجھ آ جاندی، پھر سمجھ آ جاندی ہے جی۔ مثلا بھی اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت ثابت ہوئی ہے، تو یہ پہلے اصول پڑھنا ہے نا، بے الامر للوجوب، الامر، تو لہٰذا ہونے گل سمجھنی آسان ہوگی، بے اقیم الصلاۃ نال نماز دی فرضیت ثابت ہو گئی ہے جی، اے گل جی جی چل وے۔ اور ان مبادی سے علم اصول الاحکام ہے کہ یہ علم اصول الاحکام ہے۔ اچھا جی، احکام فقہیہ، احکام فقہیہ، ایک منٹ بند کیا ہو ایتھے ایک گل سی وگا میں کیوں اچھا سوال ہے کہ یوں کہا ہے کہ علم و اصول الاحکام، کہنا چاہیے تھا علم و اصول الفقہ، کیا کہنا چاہیے تھا؟ علم و اصول الاحکام کیوں کہا ہے؟ کنہوں نے؟ مولانا رحمہ اللہ نے، سمجھے ہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ جو بیان ہو رہا ہے فقہ، یہ عام ہے، شامل ہے عقائد، اخلاق، سیرت وغیرہ کو، اور اصول العقائد جو ہیں ان کو کہتے ہیں علم الکلام۔ کیا کہتے ہیں؟ علم الکلام۔ یعنی فقہ جو ہے نا، فقہ علم اصول الفقہ، تو فقہ عام طور پر عام معنی میں بولا جاتا ہے، جس میں عقائد، اخلاق، سیرت سارے آتے ہیں، سنیں ہی؟ تو اگر یہ بولتے نا کیا علم فقہ، تو پھر معنی ہوتا کہ اس کے اندر عقائد کے بھی اصول بیان ہوں گے، حالانکہ عقائد نہیں ہیں، سنیں؟ صرف احکام کے اصول ہیں۔ اس لیے یہاں انہوں نے کیا کہہ دیا ہے؟ علم اصول الاحکام، یعنی جو احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ ہے نا، ان کے احکام، ان کا علم، ان کے اصولوں کا علم، نہیں سمجھا؟ فقہ کا اگر معنی کرے نا احکام شرعیہ، عملیہ، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فقہ کا معنی عام کریں کہ بھئی فقہ سے مراد بھئی عقائد بھی ہیں اور احکام شرعیہ فرعیہ بھی ہیں، تو پھر چونکہ اس کتاب میں تو صرف احکام کے اصول ہوں گے، عقائد کے نہیں ہوں گے، اس لیے پھر ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا علم اصول الاحکام ہے، تو جو کہتے ہیں علم اصول فقہ، وہاں فقہ سے مراد ہوتا ہے کیا؟ احکام شرعیہ، کیا؟ احکام شرعیہ۔ چلو جی، اور مبادی سے علم اصول الاحکام ہے، پس علم الاصول علوم اسلامیہ کے اجل سے ہے، ایشا بس جی، مبادی سے علم اصول احکام ہے، پس وہ یعنی علم اصول احکام علوم اسلامیہ کے اجل سے